السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ بریلوی کے علماء اپنے آپ کو حق سمجھتے ہیں اور اپنے علاوہ سب کو کافر و مرتد قرار دیتے ہیں، اور یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی سچے عاشقان رسول ہیں، ہماری ہی اندر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی محبتیں بڑھی ہے، باقی سارے لوگ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے شان میں گستاخی کرنے والے ہیں۔ علماء حق اہل سنت والجماعت کے سچے مصداق اور احناف کے سچے ترجمان علماء دیوبند کی کتابوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، ان کی عبارتوں کی غلط تشریح کرتے ہیں اور انہیں کافر و مرتد قرار دیتے ہیں، جبکہ خود ان کے علماء کے بیانات سنیں اور ان کے کرتوت دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود بدعت و خرافات اور رسم و رواج میں پڑے ہوئے ہیں۔ بریلوی کے ایک عالم مفتی احمد خان یار نعیمی مواعظ نعیمیہ جلد 1 صفحہ نمبر 141 پر لکھتے ہیں کہ البتہ شیطان اپنی آواز حضور کی آواز سے مشابہ کر سکتا ہے۔ جنہیں یقین نہ ہو مواعظ نعیمیہ جلد 1 صفحہ نمبر 141 دیکھ سکتے ہیں۔ نعوذ باللہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شان میں کس طرح کے گستاخانہ جملہ ہے یہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز دنیا میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت آواز تھی۔ سامعین، اس طرح کی عبارتیں بریلوی کی کتاب میں بھری پڑی ہے۔ کیا یہ عبارت حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے شان اقدس میں گستاخانہ الفاظ نہیں ہیں؟ کیا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے شان میں اس طرح کے الفاظ بولے جا سکتے ہیں؟ اس طرح کے گستاخانہ الفاظ کیا کوئی عاشقان رسول اپنی کتابوں میں لکھ سکتے ہیں، اپنے زبان پر لا سکتے ہیں؟ کیا اس طرح کے الفاظ ایک سچے عاشق رسول کے الفاظ ہو سکتے ہیں، جبکہ اس کا دعویٰ بھی یہ ہے کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز کو شیطان کی آواز کے مشابہ قرار دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ سامعین، اس عبارت کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے شان میں گستاخی نہیں ہے؟ آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔